السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں تین ایسے کاموں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر یہ تین کام آپ نے کرنا شروع کر دیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلدی آپ امیر ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ تین کام آپ کو کون کون سے کرنا ہے، ایک ایک کر کے ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے گا، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان دیکھیں تو آپ کوئی بہت زیادہ پریشان حال نظر آ رہا ہے، کوئی کسی گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کسی کا کام نہیں چل رہا ہے، کسی کا کاروبار پہلے اچھا چل رہا تھا بالکل بھی نہیں چل رہا ہے، تو اپنی اپنی پریشانیوں میں، اپنی اپنی الجھنوں میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ٹینشن میں مت رہیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ عمل کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں پر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ پریشان نہیں رہ سکتے۔ آئیے گا، وہ تین کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان بہت جلدی دولت مند اور امیر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، نمبر ایک، پہلا کام ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ ٹھیک ہے، آئیے گا حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ شعب الایمان حدیث نمبر 2703 پر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز، 5 وقت کی نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس میں بھی بالخصوص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد شریف کے اندر، صبح سویرے اٹھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبح سویرے اٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کے وقت میں برکت ہے نا، صبح کے وقت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو وہ 12 بجے تک، 1 بجے تک اپنا موبائل چلاتے رہتے ہیں، یہ ادھر ادھر ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے وغیرہ پیتے رہتے ہیں، اور 1 بجے جا کے یا 2 بجے جا کے وہ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، تب جا کے وہ سوتے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیے گا، جو بندہ رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک جاگے گا تو کیا اس کی فجر میں آنکھ کھلے گی؟ بہت مشکل۔ ٹھیک ہے، تو وہ صبح کو سورج نکل آتا ہے، 8 بج جاتے ہیں، لیکن وہ سوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے غریبی آئے گی، مفلسی آئے گی، تنگ دستی ہی آئے گی، پریشانی ہی آئے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سویرے اٹھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت میں برکت ہے، اور فجر کی نماز جو شخص باجماعت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیتا ہے نا، مستقل حصہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ یوں سمجھیے گا کہ چاروں طرف سے رزق کی بارشیں ہی ہوتی ہیں، اور وہ ہر دن امیر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس پھر دولت کی کمی نہیں رہتی ہے۔ ایک نصیحت میں یہاں پر آپ کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عملی نصیحت، وہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کے وقت بیدار ہوں، یعنی فجر کی نماز آپ پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ دیر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اب آپ کہیں گے حضرت ہم اگر قرآن شریف پڑھے ہوئے نہ ہوں پھر ہم کیا کریں؟ اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی تسبیح، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ کا آپ ورد کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کیا ہے؟ رزق میں برکتیں ہوں گی، اس سے بھی کیا ہے؟ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ یہ پہلا کام ہو گیا۔ اب دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے وہ بڑی دھیان سے آپ سننا۔ دوسرا کام ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، صدقہ و خیرات۔ دیکھیے گا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ کئی گنا کیا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ اب صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک آپ سنیں، صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ مال
خرچ کرنا بظاہر مال میں کمی لگتی ہے کہ ہم نے جو مال میں سے مان لیجیے 10,000 روپے ہمارے پاس رکھے ہیں، اگر کسی کو 1,000 روپے دے دی تو مال ہمیں لگتا ہے کہ کم ہو گئے ہمارے 1,000 روپے. ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کو ایسا امیر بنا دیتا ہے کہ لوگوں کو بھی حیرت ہوتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے جو کاروبار یا نوکری سے بھی نہیں ہوتی. جو لوگ صدقہ دیتے ہیں نا، اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا نوکری وغیرہ کرتے ہیں ان کے بھی پیسے میں اتنی برکت نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا روزانہ یا ہفتے میں کم از کم ایک بار غریب، کسی یتیم، کسی فقیر، کسی مسکین یا کسی بیوہ کو جو ہے صدقہ دے دیا کریں. صرف پیسوں سے ہی نہیں بلکہ کھانے پینے کی کچھ بھی چیزیں یا کپڑے لتے وغیرہ خیرات کر دیا کریں. اس سے بھی آپ کا صدقہ ہوگا. اگر دیکھیے صدقے کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ نے کسی کو راستے میں جاتے ہوئے مسکرا کر سلام کر لیا تو یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ نے راستے میں سے پتھر اٹھا کے ایک طرف ڈال دیا تو اس کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضرت ہم تو پہلے سے غریب ہیں، ہمارے پاس پہلے سے کچھ نہیں ہے، ہم تو خود ہی تنگ دستی میں چل رہے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں اور آپ کریں صدقہ کرو. تو دیکھیے گا میں نے بھی کیا کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں کا ہی صدقہ کریں، 1,000 2,000 کا ہی صدقہ کریں. ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے نصیحت فرمائیے گا، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں بہت زیادہ مفلس ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور صدقہ کرو. اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ صدقہ کرو، حالات اچھے ہو جائیں گے. وہ شخص کہنے لگا کہ مولا کائنات میں تو اتنا غریب ہوں کہ میں کہاں سے صدقہ کر سکتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کیا تم 1 یا 2 وقت کی روٹی کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں روٹی تو میں کھاتا ہوں، 1 وقت 2 وقت کا مجھے کھانا مل جاتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں اسی کھانے میں سے کچھ 2-4 دانے پرندوں کو چرندوں کو کھلا دیا کرو، آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گیا، جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس میں سے کچھ دانے پرندوں کو چھت پہ ڈال دیا کرتا، کچھ دانے چرندوں کو کھلا دیا کرتا. بس تھوڑا تھوڑا اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ اتنا امیر ہو گیا، بہت زیادہ اس کے یہاں دولت ہو گئی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1,000 2,000 روپے ہی صدقہ کریں. نہیں، آپ جو کھانا کھا رہے ہیں نا اسی میں سے کچھ دانے پرندوں کو کھلا دیا کرو، کچھ دانے چرندوں کو ڈال دیا کرو. اس طریقے سے بھی صدقہ ہوتا ہے. جب یہ پرندے کھا کر آپ کے لیے دعا کریں گے نا تو سمجھو کہ آپ کی قسمت ہی بدل جائے گی. تو اس پر آپ عمل ضرور کریے گا. تیسری بات آپ ذرا سماعت کر لیں. تیسرا کام ہے صلح رحمی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور رزق میں برکت ہو تو وہ صلح رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے محبت کرے، رشتہ داروں سے ملاقات کرے، خیر خبر گیری کرے اور مدد کرنے والے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کرنا یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار اپنے ماں باپ، بہن، بھائی، چچا، خالہ، خالو وغیرہ کے سے بات کر لیا کریں، ان کا حال پوچھ لیا کریں. اگر ناراض ہوں تو انہیں راضی کر لیا کریں. جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں کسی سے اگر ناراضی چل رہی ہے تو راضی انہیں کر لیا کریں. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو یہ 3 کام جو شخص بھی کرے گا وہ بہت جلدی امیر ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار سب کے گھر میں برکت عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے.